السلام علیکم سولنگی صاحب، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بار پھر. اور آج ہم بات کریں گے جو نئی صورتحال بن رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. نرم کیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مثمرات ہیں عوام پر اور اس وبا اور پبلک ہیلتھ پر. لیکن اس سے پہلے میں مرتضیٰ سولنگی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل میں نے دیکھا پارلیمنٹ میں بڑی دھواں دھار تقاریر ہوئی بڑی عرصے کے بعد. شکر خدا کا کہ سولنگی صاحب پارلیمنٹ کچھ فعال تو ہوئی کافی مہینوں کے بعد. ایک سو رہی تھی جیسے کہ اس کا کوئی رول ہی نہیں تھا پورے ملک کی اہم فیصلوں میں اور اہم مرحلوں پر. لیکن یہ جو پارلیمنٹ میں سب کچھ ہوا اور یہ جو دھواں دھار تقاریر ہوئی، بلاول بھٹو نے بڑی سخت قسم کی تقریر کی، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک اولیو برانچ بھی پیش کر دی گورنمنٹ کو پہلے کی طرح، اور پھر گورنمنٹ کا جواب بھی آیا. تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیوں انہوں نے بلاول نے اولیو برانچ دی، اور حکومت کا جواب آگے سے ہمیشہ کی طرح کیوں اتنا جو سخت یا سخت گیر تھا؟ رضا، آپ کو پتا ہے کہ کوئی 2 مہینے کے وقفے کے بعد پارلیمان کا یہ اجلاس ہوا، اور 2 ماہ تک جو ہے وہ پارلیمان پر ایک طرح سے تالہ بندی تھی. اور یہ اجلاس بھی اس وجہ سے ہوا کہ حزب اختلاف نے بالآخر اجلاس ریکویزیشن کر دیا تھا. اب ریکویزیشن کرنے میں 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے قانونی اور آئینی پابندی ہے. تو اگر یہ نہ بلاتے حکومت تو 6 مئی کو یہ اجلاس ویسے بھی ہو جانا تھا. صحیح. ایک ریکویزیشن اجلاس. تو یہ اجلاس جو ہے وہ تو مجبوری کے اندر حکومت نے بلایا. ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کی کوئی مرضی تھی. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کئی جو ان کے لوگ تھے، جن میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ جی اگر اجلاس بلانا ہے تو آپ ورچوئل اجلاس بلائیں، یعنی کہ آن لائن کریں، ویڈیو کانفرنسنگ کریں. حالانکہ دنیا میں کچھ اس کی مثالیں بھی ہیں، لیکن جو دباؤ تھا، اپوزیشن تھا، اس کے نتیجے میں یہ اجلاس ہوا. صحیح. لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلا جو دن تھا اس کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں 2 اہم افراد ہوتے ہیں، ایک قائد ایوان اور ایک قائد حزب اختلاف. درست. قائد ایوان جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو نہ وہ موجود تھے اور نہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف. صحیح. تو جو اس کا مقصد تھا حزب اختلاف کی طرف سے کہ اس مسئلے پر ہم اپنا جو احتجاج ہے اور جو اپنے تحفظات ہیں وہ بیان کریں گے، تو وہ تو ایک حد تک حاصل ہو گیا. لیکن حکومت کی طرف سے اس کا جو جواب ہے وہ کوئی مل کر کوئی قومی پالیسی بنانے کے حوالے سے وہ البتہ پورا نہیں ہوا. اور وزیر اعظم نے ایک طرح سے بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا، اور جو پہلا دن تھا اس میں آ کر جو ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ لیڈ فرام دا فرنٹ، قوم کو یکجا کرنا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں آنا اور ایک کوئی مشترکہ موقف دینا، اس میں وزیر اعظم ناکام رہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی موجود نہیں تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی کی جو وجوہات ہیں وہ ان کی طرف سے جو لائی گئی ہیں وہ صحت کی وجوہات ہیں کہ جی ڈاکٹر نے منع کر دیا. خواجہ آصف نے یہ بات کہی بھی کہ جی وہ انہوں نے تو بڑی تیاری کی تھی اور بھی لوگوں نے، لیکن آخری وقت میں ڈاکٹر کا جو کہنا تھا اس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے. تو سولنگی صاحب، یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ وزیر اعظم صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہی غائب تھے. اور یوں یہ تو پھر ایسی بات ہوئی نا کہ ایک سر کٹا انسان جیسے پھر رہا ہو. تو عمران خان صاحب کی تو مجھے سمجھ آتی ہے، ان کا ایک رویہ ہے، وہ پارلیمنٹ کو ہمیشہ سے زیادہ پسند نہیں کرتے. پہلے بھی وہ پارلیمنٹ میں جانا کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو چوروں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ان سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے.
لیکن شہباز شریف صاحب کی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بیمار رہے ہیں اور ان کو مہلک امراض ماضی میں لاحق رہی ہیں، لیکن دیکھیں شہباز شریف صاحب میری رائے میں یہ ان کی بیماری سے تھوڑا زیادہ معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ جو ہے ابھی تک ان کی پالیسی جو ہے وہ غیر واضح ہے، نہ تو وہ کھل کر اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کھل کر جو ہے حکومت یا اقتدار کے حصول کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ میرے خیال سے دونوں طرف سے کھینچے جا رہے ہیں، ایک طرف ان کے بھائی جان ہیں، ان کی شاید بھتیجی ہیں، ان کا پورا گروپ ہے، دوسری طرف جو ہے پاکستان کی مقتدر قوتیں ہیں، تو وہ میرے خیال سے کچھ اسی شش و پنج میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن اپنی افیکٹونیس، اپنی افادیت جو ہے نا ان کی وہ کھو رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ دھواں دھار تقاریر کریں، ان کا یہ فرض ہے پارلیمانی جمہوریت میں، چاہے وہ ان کو تقریر کرنی پڑے سخت، یا مشورے دینے پڑے، کمیٹیوں کے اجلاس تک طلب کروانے پڑے، یہ تو اب ان کا کام ہے، کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کچھ مزید فعال ہوں گے، یا وہ نیب کے کیسز اور ان کے خطرات سے ہی بس اس طرح ہی سیف کھیلتے رہیں گے؟ دیکھیں وہ ایک گومگو کی صورتحال میں ہیں، جو آپ نے بالکل صحیح طرح سے بیان کی بات، کہ وہ دوراہے پر کھڑے ہیں، وہ نہ مؤثر حزب اختلاف کے قائد کا کردار ادا کر پا رہے ہیں، اور نہ وہ مؤثر طریقے سے کوئی مصالحت والی پالیسی اختیار کر پا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ ایک طرف اس کا گھر اور ایک طرف میکدہ والی صورتحال جو ہے، اس سے وہ دو چار ہیں۔ ہاں، لیکن کوئی بڑی جماعت جس کی حزب اختلاف میں سب سے زیادہ نشستیں ہوں، وہ اس صورتحال میں رہ نہیں سکتی۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر کے وہاں پر پیش ہو جائیں، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، اور جو کہ اچھی بات ہے، رکھنا بھی چاہیے، تو پھر اس صورت میں جو زندگی کا جو سفر ہے وہ تو روکا نہیں جا سکتا۔ پھر اس یہ صورت میں پھر ان کی جماعت کو قائد حزب اختلاف کے لیے کسی اور صاحب کو یا صاحبہ کو نامزد کرنا ہوگا، تاکہ وہ اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، کہ کیا وہ جو ان کی صحت ہے اس کے پیش نظر عارضی طور پر ہی صحیح کسی اور صاحب کو یا صاحبہ کو قائد حزب اختلاف کا کردار دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل خواجہ آصف نے کافی دھواں دھار تقریر کی اور بڑی مدلل تقریر کی۔ تو یہی ہوتا ہے قائد حزب اختلاف کا کام، میٹنگ اٹینڈ کرنا۔ تو یہ سوال اگلے چند دنوں کے اندر ان کے سامنے بالکل سامنے آئے گا۔ سامنے آئے گا دوبارہ، بالکل بالکل۔ تو سولنگی صاحب اب بڑھتے ہیں جو نئی کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال بن رہی ہے۔ ایک طرف تو آج لاک ڈاؤن کل سے کھولا گیا، نرم ہو گیا، اور میں رپورٹس بھی پڑھا تھا، لوگ بڑی ویڈیوز بھی شیئر کر رہے تھے کہ جو ہے ٹریفک جیم ہو رہی ہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی کوئی جو گائیڈ لائنز فالو نہیں ہو رہی۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ آپ تو موجود ہیں وہاں پر، میں تو صرف آن لائن ہی دیکھ پاتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ لاک ڈاؤن جو ہے بغیر پبلک کو تیار کیے کیسے کھولا گیا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا فگ لیف، جی تو لاک ڈاؤن کا جو فگ لیف تھا وہ کل ختم ہو گیا۔ اب ہاں، کوئی اب بہانہ بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز سامنے اب نہیں رہی، اور وہ جس طریقے سے وہ ختم ہوئی ہے کہ ٹریفک اسی طرح سے رواں دواں تھی، کسی قسم کا کوئی حفاظتی اقدامات، نہ ماسک، نہ گلوز، نہ سینیٹائزر، نہ سیف ڈسٹنس جو ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ جو بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہو،
वही सूरत हाल थी। और ये ऐसे वक्त में हुई है कि पिछले कोई 2-3 रोज के अंदर सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। जी। इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, 700 से जायद पाकिस्तानी जो है वो मौत की वादी में चले गए हैं, और उनमें कोई 200 के करीब जो है वो पिछले 2-3 रोज के अंदर हुए हैं। और 32,000 से जायद पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त इस मर्ज के में मुब्तला हैं। और लेकिन उसके बावजूद जो टेस्टिंग है वो बहुत कम है। जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो टेस्टिंग हुई है वो 11,000 भी नहीं हुई, 10,900 कुछ के करीब है। जी। तो इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जो टोटल अब तक जितने लोग टेस्ट हुए हैं वो 1% भी नहीं है, वो आधा फीसद भी नहीं है, वो आधे का भी आधा है। यानी कि 0.125% के करीब पाकिस्तानियों को टेस्ट किया गया है। तो एक तरफ आपने टेस्टिंग जो है वो नहीं होने के बराबर है, लॉकडाउन आपने खोल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इन्फेक्शन है उसके जो सैलाब है उसके बंद तोड़ दिए। बंद तोड़ दी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोलंकी साहब, मैं सॉरी, आप अभी 3200 कह रहे थे, 32,000 32,000 32,000 32,000 केस हो गए। मैंने भी देखा आदादो शुमार, में खुद भी काफी घबरा गया। हालांकि वजीर आजम तो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन बात यह है कि 32,000 केस देखिए जिस रफ्तार से बढ़े हैं, होना तो ये चाहिए था कि लॉकडाउन तब होता है जब आपके केस ऊपर जा रहे होते हैं। आप लॉकडाउन उस वक्त कब नरम करते हैं जब केस नीचे आते हैं, जैसे हो रहा है दुनिया के और मुल्कों में। तो ये मैंने डॉन का, रोजनामा डॉन का मैं कल एडिटोरियल पढ़ा था। उसका नाम ही था हर्ड इम्यूनिटी, जो बोरिस जॉनसन ने बर्तानिया में जिसका पहले फॉलो किया और फिर खमियाजा भुगता, खुद भी अस्पताल पहुंच गए और बेतहाशा केसेस हो गए। तो ये इनकी हिकमत अमली क्या है? क्या ये वाकई हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? आप ऐसा समझते हैं? ऐसा लगता है हम्म। कि न सिर्फ वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, जी। बल्कि हमारे मुल्क में क्योंकि बहुत सारे काम इंजीनियरिंग के जरिए होते हैं, जी। तो लगता ये है कि ये हर्ड इम्यूनिटी की बजाय इंजीनियर्ड हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि वो ऐसे तमाम हालात पैदा कर रहे हैं जिसमें ये हर्ड इम्यूनिटी का जो काम है इसमें कोई कैटलिस्ट का काम ये सर अंजाम दे रहे हैं। राइट। क्योंकि इनके जो दो अहम काबीना के अरकान, जिनमें डॉक्टर जफर मिर्जा वो डॉन टीवी पे इंटरव्यू में कर चुके हैं कि जी हमारा काम जो है इन्फेक्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म करना, जीरो करना नहीं है। हम सही। तो चाहते हैं कि एक तरह से वो इन्फेक्शन हो ताकि हम इम्यूनिटी डेवलप करें। तकरीबन यही बात जो है वो असद उमर जो जो इसके इंचार्ज हैं जी। इस पूरे ऑपरेशन में, कोरोना के हवाले से जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के की तरफ से जो कमांड सेंटर है उसमें इंचार्ज हैं, उन्होंने भी ये बात जो है वो टीवी पे आकर कही है कि जी वैक्सीन तो है नहीं, तो जाहिर है वो इन्फेक्शन तो होगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जी। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ ना टेस्टिंग हो रही है, ना कोई लॉकडाउन हो रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, और ना कोई इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है। चले जी आपने लॉकडाउन, उसको आप स्मार्ट कहें या जो कुछ भी कहें, आपने कर दिया है, तो फिर आपके पास रियासत की तरफ कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हो। और जी। दुनिया के बहुत से मुल्कों में इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म रहे हैं, टिकट्स देना, फाइन करना, जेल में डालना, मुख्तलिफ तरह के इकदाम रियासतों ने किए हैं। जी। हमारे यहाँ जो है वो उन्होंने इसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जो इमरान खान ने तकरीर की थी जिसमें उन्होंने एंजेला मर्केल जो जर्मन चांसलर है उनकी मिसाल दी कि मैंने उनसे गुफ्तगू की और कहा कि जी आप जर्मन बने। तो पाकिस्तानी जर्मन कैसे बनेंगे वो आपने कल देख लिया है। जी। वो जर्मन तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो जो 80 की दिहाई की जो
ٹی وی سیریز تھی جانو جرمن والی، تو لگتا ہے کہ ہم جرمن کے بجائے جانو جرمن بن رہے ہیں۔ ویسے اس سے تو مجھے یاد آیا سولنگی صاحب کی کل وہ ہمارے وزیر ہیں بڑے جوشیلے نوجوان مراد سعید صاحب، تو انہوں نے بھی تقریر میں کہا، انہوں نے کہا پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ تو نیو یارک شہر کا گورنر جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے. تو جی جی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں نیو یارک میں موجود ہوں. اول تو یہ شہر نہیں ہے، میں تو شہر میں نہیں ہوں، 4 گھنٹے دور ہوں. بہت بڑی اسٹیٹ ہے، امریکہ کی بڑی اسٹیٹس صوبوں میں شمار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کبھی، میں نے پھر بڑی آن لائن سرچ کی، میں نے 2-3 گھنٹے لگائے کہ میں نے کہا وہ میں گورنر کوبوں کی کوئی تقاریر دیکھوں، بریفنگز دیکھوں، کہیں بھی پاکستان کا ذکر نہیں. جو ایک ذکر ہے آج سے کئی سال پہلے انہوں نے کسی اور ضمن میں کیا ہوا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کہاں سے یہ ان کو یہ خیال آیا کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آئیڈیا جو ہے یہ وہ فالو کریں. اور ابھی ایسا نہیں ہو رہا، ابھی صرف یہ کچھ کاؤنٹیز کھول رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، جو کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. اگر آپ پاکستان میں یہ کرتے ہیں کہ کچھ علاقے صوبوں کے اندر یا دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں آپ رفتہ رفتہ کھولتے، بڑے شہروں میں بعد میں آتے، لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا. آپ نے بالکل سے یہ جانو جرمن والا ہی معاملہ لگ رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان تمام جو یہ تو بہت بڑا رسک اور جوا ہی ہوا نا، آپ نے تو مضمون بھی لکھا تھا، اس میں آپ نے لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ جوا جو کھیلا جا رہا ہے. تو آپ سولنگی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جوا جو ہے یہ کہیں بھاری تو نہیں پڑ جائے گا خان صاحب کو یا ان کی حکومت کو؟ مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کے لیے یہ جوا بھاری ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوگی جی تو اس کے بعد انہوں نے وہ صافہ کندھے پہ ڈال کے جو ہے وہ لندن چلے جانا ہے یا کہاں چلے جانا ہے. ان کے پاس بہت سارے آپشنس ہیں. مجھے جو فکر ہے وہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی کم ہے. جو 21 کروڑ لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا، وہ ہے سارا مسئلہ. جی کیونکہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، جو ماہر ہیں متعدی انفیکشس ڈیزیزز کے، وہ آپ سب کو ہمیں یہ خبردار کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ بہت خراب ہے. پاکستان میں آپ کی جو جی ڈی پی ہے اس کا صرف 2.8% ہم جو صحت کی سہولیات ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں. صحیح. پاکستان میں 10,000 مریضوں کے لیے 10 ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، 10 سے بھی کم ہیں. صحیح. تو ایسی صورتحال میں جس طرف یہ لے کر جا رہے ہیں قوم کو، اس کے بعد کیا ہوگا اس قوم کا اور لوگوں کا، وہ ایک بہت مسئلہ ہے. اب مراد سعید صاحب جو ہے انہوں نے اینڈرو کومو جو کے حوالے سے جو خدمات پیش کی ہیں، میرے خیال میں جو ان کا کلپ ہے مراد سعید کا، وہ ترجمے کے ساتھ نیو یارک کے گورنر کو بھیجیں کہ جی آپ کب بلا رہے ہیں مراد سعید کو، اور جو پاکستانی جو نسخہ ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ کا، وہ آپ اس میں ذرا ان کی سہولت کار کا فریضہ سر انجام دیں. لیکن یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، تمام تر جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بہت خراب ہوں گے. لیکن جو ایک سوچ نظر آنی چاہیے حکومت کی طرف سے کہ آپ قوم کو تیار کریں اپنے محدود وسائل میں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی. کل بھی شاہ محمود قریشی نے کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی، اس میں انہوں نے اپنی حکومت کو خراج عقیدت پیش کیا کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے. یہی بات مراد سعید نے کی، یہی بات حماد اظہر نے کی، یہی بات عمران خان کر رہے ہیں. آپ شکر تو کریں. وہ کسی اور ہی پلینٹ پہ ہیں، کسی اور ہی سیارے پہ ہیں. جی بالکل سیارے پہ ہیں. دیکھیں میں نے تو اسی لیے اپنے پیچھے پس منظر جو ہے ایک سیارے کا لگایا ہے، کیونکہ میں ان کی باتیں سن کر اڑ رہا ہوں دوپہر سے. لیکن سولنگی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ شکر کریں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے نوبل پرائز کا ایک اور مطالبہ نہیں کر دیا کہ امن کا ان کو ایک اور پرائز ملنا چاہیے کہ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو تھیوری ہے وہ ایجاد کر دی ہے. بات یہ ہے کہ آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کا ہی ایشو سر فہرست ہے. کروڑوں لوگ، اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ہسپتالوں
پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانے کے اور پبلک ہسپتالوں میں اگر یہ بھر جائیں گے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یہ تمام باتیں جانتے ہوئے جو سرمایہ داروں کا پریشر ہے, انڈسٹریز کا پریشر ہے, اور کہ فیکٹریاں کھولیں اور کاروبار کھولیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ادھر امریکہ میں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. وہ فورس کر رہے ہیں کہ کھولو اکانومی کیونکہ ان کا الیکشن ہے. اب چلے ٹرمپ کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ 5-6 مہینے میں اسے جا کے الیکشن میں جانا ہے. عمران خان کا کون سا الیکشن ہے, وہ تو 2-2.5 سال دور ہے. تو وہ میرے خیال سے یا تو وہ بالکل ہی اپنی جو پہلے گرتی ہوئی معیشت سے گھبرا گئے ہوئے تھے, اب ان کو اور خطرہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن میں اور معیشت اس طرح سے بند رہی تو میرا تو کباڑا ہو جائے گا سیاسی طور پر. تو میرے خیال سے یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ ان کو اب اللہ جانے کون ہی سمجھا سکتا ہے, کیونکہ جتنی لوگوں نے کوشش کرنی ہے, وہ چاہے سندھ کی حکومت ہو, دیگر لوگ ہوں, سائنٹسٹ ہوں, وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. بلکہ ایک تو پوائنٹ ایسا تھا کہ افواج پاکستان بھی بڑی کلیئرلی لاک ڈاؤن کی حمایت میں انہوں نے ساتھ دیا تھا صوبوں کا. اب وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے شاید, تو لیٹس ٹیک اے بیک سیٹ, اتنا ہم انٹروین نہیں کرتے تاکہ پھر لوگ وہ اعتراض نہ کریں کہ جی یہ فوج حکومت چلا رہی ہے, جو یوزول عمران خان پہ لگتے ہیں اعتراضات. تو میں جاتے جاتے آپ سے آخری سوال یہ بس پوچھوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کون اور ان کی گورنمنٹ کو کون سی ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھا سکتے ہیں یا ان کے اوپر یہ اپنی پالیسی میں تھوڑا سا شفٹ لانے کی, میں یہ نہیں کہہ رہا لاک ڈاؤن امپوز کر دے دوبارہ, لیکن اگر سمارٹ بھی کرنا ہے تو پھر سمارٹ ہونا چاہیے نا, یہ تو اسٹوپڈ اینڈ آف لاک ڈاؤن ہے. دیکھیں کل بلاول بھٹو نے ایک طرح سے ایک پیشکش ان کو کی, کہا کہ جی آپ اپنا بیٹنگ لائن اپ چینج کریں, ہم آپ کو آپ کی وزارت عظمیٰ کو چیلنج نہیں کرتے, آپ ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں, آپ ہی لیڈ کریں. اس سے بڑھ کر اور کیا پیشکش ہو سکتی ہے. یہاں تک اس نے کہا کہ جی ہم آپ کے خلاف کوئی کمپین نہیں چلاتے, آپ کے خلاف ابھی الیکشن نہیں لڑتے, ابھی آپ کے خلاف سیاست نہیں کرتے, یہ سیاست کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت کورونا کو شکست دینے کا ٹائم ہے, آپ قیادت کریں, ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیک ڈور بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس سے زیادہ اور مصالحانہ گفتگو کیا ہو سکتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. قائد حزب اختلاف تشریف نہیں لائے, بلاول بھٹو جو ہے وہ آلو برانچ دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی سینس جو ہے وہ پرویل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. چلیں ایسا ہی ٹھیک لگ ہے رہا ہے. آپ نے لاک ڈاؤن کھول دیا, لیکن کوئی حفاظتی تدابیر کے لیے کوئی انفورسمنٹ میکینزم بنا لیں. صحیح, اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال خطرناک ہو گئی ہے, یہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا, کل رات کو. بالکل. یہاں کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اسلام آباد شہر کے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آج ہی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ووہان جو ہے اس کی جو 11 ملین جو پاپولیشن ہے, اس پوری پاپولیشن کو ان کے 100% ٹیسٹ کرنے کا پلان ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے. آپ چین کے ہے. ہاں جو ہے وہ 11,000 بھی نہیں ہے کیپیسٹی 21 کروڑ کے ملک میں جو 24 گھنٹے میں ہوئے ہیں. تو نہ آپ جو ہے وہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, نہ حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں, نہ اپنی ہیلتھ کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں, نہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ صرف ایک دوسرے پہ گولہ باری کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک موت کی وادی کی طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. چلیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو, اور ہدایت بھی دے حکومت کو. میرے خیال سے اس میں یہی وجہ ہے کہ اس وقت میڈیا کا بہت اہم رول ہے, پاکستان کی انٹیلیجنسیا کا رول ہے, سائنسدانوں کا رول ہے, اور دیگر ایسے حلقے کہ وہ حکومت کو باور کروائیں کہ یہ اپنی پالیسی میں تھوڑا سا رد و بدل کرے, اور بالکل ہی ایک دم اس طرح کا خطرناک قسم کا جو ری اوپننگ ہے ملک کی معیشت کی, وہ اس کے بڑے سخت اور بڑے سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں. تو مرتضیٰ سالگی صاحب, آپ سے میں اجازت چاہوں گا اسی نوٹ پر, اور ہم کل پھر حاضر ہوں گے ناظرین
کل میں سولنگی صاحب سے پی ایم ایل این کے بارے میں خاص بات کروں گا، اور وہ میں یہ کروں گا کہ پی ایم ایل این کی سیاست کس موڑ پر جا رہی ہے، اور کہیں یہ پارٹی جو ہے اپنی ریلیونس تو نہیں کھو رہی. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.